بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضور پاک کے مسکرانے کے واقعات۔ ہمارے پیارے پیارے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور بشریت کے تقاضوں کے باعث خوشی اور غمی ہر طرح کے جذبات سے مزین بھی تھے، کیونکہ غم پر غمگین ہونا اور خوشی پر مسرور ہونا انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ لہٰذا بارہا ایسے مواقع آئے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اور اسی بنا پر مسکرانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ توجہ رہے، مسکرانا سنت ہے، کہہ کہا سنت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہہ کہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے آپ کے حلق کا حصہ نظر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبسم ہونے سے متعلق چند واقعات سے مشرف ہوں گے۔ قربان جائیے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مسکراہٹ اور ان کی غیرت پر۔ یوں ہی ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھیں دکھائی دینے لگیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک کافر کے پاس ڈھال تھی، جبکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہت زبردست تیر انداز تھے۔ کافر بار بار ڈھال سے اپنی پیشانی کو بچا لیتا تھا، مگر جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تیر اس کافر پر یوں داغا کہ جیسے ہی کافر نے ڈھال سے اپنا سر اوپر کیا، ویسے ہی تیر ان کی پیشانی پر جا لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ داڑھیں مبارک دکھائی دینے لگیں۔ غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائبان میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رات کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، جب آنکھ مبارک کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ تو کفار کی شکست پر مسکرانا تھا۔ ایک بار پھر کچھ یوں ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، وہ میری طرف دیکھ کر ہنسے تو میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ تو اس پر بوڑھی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو روتی ہوئی چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھی عورت کو خبر دو کہ جنت میں بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، ہم نے ان عورتوں کو خاص بنایا ہے، ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے جیسے کنواریاں۔ ایک دن ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے خلاف عادت سمجھتے ہوئے تھے، بس اعرابی نے کچھ پوچھنا چاہا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے منع کر دیا اور فرمایا، ہم آپ کا رنگ بدلا ہوا دیکھتے ہیں۔ اعرابی نے کہا، مجھے پوچھنے دو، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں آپ کو ہنسائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں خبر ملی ہے کہ مسیح دجال لوگوں کے لیے سرید یعنی شوربے میں ملی ہوئی روٹی لائے گا اور لوگ اس وقت بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان،
آپ مجھے کیا فرماتے ہیں کہ میں اس سرید کے کھانے سے رکا رہوں اور اس سے بچتے ہوئے کمزور ہو کر مر جاؤں، یا میں اس سرید سے کھاؤں یہاں تک کہ خوب سیر ہو جاؤں تو اللہ پاک پر ایمان لوں اور دجال کا انکار کر دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فرماتے ہیں، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ پاک جس کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بے نیاز کرے گا تجھے بھی مستغنا کر دے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اپنی گڑیاں گھر کے ایک دریچہ میں رکھ کر اس پر پردہ ڈالے رکھتی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے دریچے کے پردے کو اٹھایا اور گڑیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میری بیٹیاں۔ میں ان گڑیوں میں ایک گھوڑا ملاحظہ فرمایا جس کے 2 بازو تھے۔ فرمایا، کیا گھوڑوں کے بھی بازو ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے اور ان کے بازو تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا تبسم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہونے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح صاف تھا۔ ہم نے کوئی منظر ایسا نہ دیکھا جو ہمیں اس رخ انور کے اس منظر سے زیادہ خوشگوار ہو جب چہرہ مبارک ہم پر نمودار ہوا۔